آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کا پہلا مرحلہ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کا سلسلہ جاری 13 حلقوں میں سے 12 کے نتائج آ گئے نون لیگ 8 پیپلز پارٹی 4 سیٹوں پر کامیاب حلقہ LA1 میرپور حلقہ LA4 میرپور حلقہ LA7 بھمبر حلقہ LA9 حلقہ LA11 حلقہ LA12 اور حلقہ LA13 کوٹلی میں نون لیگ نے میدان مارا حلقہ LA2 میرپور LA3 میرپور حلقہ LA8 کوٹلی سے پیپلز پارٹی کامیاب آزاد کشمیر الیکشن پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ٹویٹ شیر کی دھاڑ آتش بازی کے ساتھ لیگی قیادت کی تصاویر بھی دکھائی گئیں پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ میرپور نے شیر پر مہر لگا کر اعلان کر دیا کہ آزاد جموں کشمیر کی ترقی صرف نون لیگ سے جڑی ہے 24 جولائی کو میرپور نے نواز شریف اور مریم نواز کی آمد پر نون لیگ کے حق میں فیصلہ سنا دیا تھا مریم اورنگزیب نے کہا کہ 21 جولائی کو مظفر آباد بھی اپنا یہ فیصلہ پہلے ہی دے چکا ہے 2 اگست کو شیر پر مہر لگا کر کشمیری اپنے اس فیصلے کا باضابطہ اعلان کریں گے آئل ریفائنریز کی اپ گریڈیشن وقت کی اہم ضرورت ہے یہ پاکستان کے توانائی تحفظ کے جامع نظام کا ایک اہم ستون ہے وزیر اعظم نے پاکستان آئل ریفائننگ پالیسی 2023 میں مجوزہ ترامیم کی منظوری دے دی کابینہ کمیٹی برائے توانائی کا اجلاس اس سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ریفائنریز ملک کی توانائی ضروریات کو بہتر انداز میں پورا کریں گی درآمدی ایندھن پر انحصار کم کرنے اور ماحول دوست ایندھن کی فراہمی میں بھی معاون ثابت ہوں گی کویتی وزیر خارجہ آج 2 روزہ سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچ رہے ہیں ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دورے کے دوران کویتی وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے ساتھ باضابطہ مذاکرات کریں گے 2 طرفہ تعلقات کے فروغ سمیت باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوگا کویتی وزیر خارجہ کی دیگر اعلیٰ قیادت سے بھی ملاقاتیں شیڈیولڈ ایران کو خریدا نہیں جا سکتا اسے شکست دینا پڑتی ہے ہم اسے بری طرح سے شکست دے رہے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے ایران کی بحریہ فضائیہ عسکری قیادت اور فضائی دفاعی نظام کو تباہ کیا ہے اب ایران ہمارے ساتھ معاہدے کی بات کر رہا ہے اگر ہم سخت کارروائی نہ کرتے تو مذاکرات کی نوبت نہ آتی ملک میں بارشوں اور سیلاب کی تباہ کاریاں جاری سندھ اور پنجاب میں دریاؤں میں طغیانی سینکڑوں دیہات زیر آب آ گئے کھڑی فصلیں برباد ہو گئیں سڑکیں بہہ گئیں متعدد مکانات تباہ ہو گئے ہزاروں افراد نقل مکانی پر مجبور درجنوں مویشی بھی ہلاک فیروز والا میں میسن کالر کے قریب ریلوے لائن کا پل سیلابی ریلے میں بہہ گیا سرگودا میں بھیرا سین نالے کا بند ٹوٹ گیا کئی دیہات زیر آب آ گئے ریسکیو ٹیموں نے مختلف علاقوں میں پھنسے افراد کو بحفاظت نکال لیا FCC بلوچستان کا نصیر آباد میں ریسکیو اور ریلیف آپریشن جاری سیلاب زدگان کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا عالمی بینک کے تعاون سے موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے پر کام جاری ہے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں کہ بڑھتی ہوئی آبادی اور موسمیاتی تبدیلی کو بڑے چیلنجز ہیں تباہ کن سیلاب کے معیشت پر سنگین اثرات مرتب ہوئے ہیں وزیر اطلاعات عطاءاللہ طارر نے کہا کہ رواں سال مونسون بارشوں پر حکومتی رد عمل مؤثر رہا ہے اور بر وقت معلومات کی فراہمی سے عوام کو پیشگی آگاہ کیا جاتا ہے NDMA اور متعلقہ اداروں نے ارلی وارننگ سسٹم پر کام کیا جس کا دنیا بھر سے لوگ مشاہدہ کر رہے ہیں ایران پر حالیہ امریکی جارحیت میں 60 شہید اور 670 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں ایرانی وزارت صحت نے اعداد و شمار جاری کر دیے ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے امریکہ اور اسرائیل کو سخت پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے خلاف ہر حملے کی قیمت چکانا پڑتی ہے غلط اندازے لگانے والوں کی فہرست میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور یوکرین بھی جلد ایران کے رد عمل سے آگاہ ہو جائے گا امریکی سینٹرل کمانڈ نے دعویٰ کیا کہ امریکی فوج نے امن احمد سے گزرنے والے 17 تجارتی جہازوں کا رخ موڑ دیا سینکوم کے مطابق 2 جہازوں کو غیر فعال کیا گیا جبکہ 2 پر سوار ہو کر کارروائی کی گئی تاکہ ایران پر عائد پابندیاں اور ناکہ بندی پر عمل درآمد یقینی بنایا جا سکے ایران کی جانب سے تاحال کوئی باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا
ایران پر امریکی حملے رکنے سے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں ایک ہفتے کی کم ترین سطح پر آ گئیں۔ برینٹ کروڈ آئل $87.30 فی بیرل پر ٹریڈ، WTI خام تیل $81.36 فی بیرل پر آ گیا۔ مربن کروڈ آئل کی قیمت میں 13% سے زائد کمی ریکارڈ کی گئی، قیمت $84 فی بیرل ہو گئی۔ عالمی قیمتوں میں بڑی کمی کے باوجود اوگرا نے ڈیزل مزید $3.37 مہنگا کر دیا۔ پیٹرول کی قیمت میں $1 کی معمولی کمی کی گئی۔ عوام کا کہنا ہے کہ مہنگا پیٹرول اور ڈیزل جلدی پہنچ جاتا ہے، لیکن سستا پیٹرول اور ڈیزل پہنچنے میں ہفتوں لگ جاتے ہیں۔ باب المندب کے اوپر ہمارے جہاز پھنسے ہوئے تھے، آج خیر خیریت سے وہ نکل آئے ہیں۔ بین الاقوامی منڈی کے اندر خام تیل بھی، ڈیزل بھی، پیٹرول بھی نرمی کی طرف واپس جا رہا ہے۔ قیمتوں کے اندر جو چند دنوں سے بڑھاوے کا سلسلہ جاری تھا، امید ہے وہ بہتری کی طرف جانا شروع ہوگا۔ اوگرا نے تعین کرنا ہے فارمولہ، آپ اپنے فون پہ نکال کے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر 7 دن کی ایوریج نیچے آ رہی ہے تو یقیناً نیچے جائے گا۔ باب المندب سے پھنسے جہاز نکل آئے ہیں۔ عالمی منڈی میں بھی خام تیل کی قیمتیں تیزی سے کم ہو رہی ہیں۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے امید ظاہر کی کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہونے والا اضافہ اب کمی کی جانب گامزن ہے۔ قیمتیں کتنی کم ہوں گی، اس کا تعین اوگرا نے فارمولے کے تحت کرنا ہے۔ آئل ریفائنریز کی اپ گریڈیشن وقت کی اہم ضرورت ہے۔ یہ پاکستان کے توانائی تحفظ کے جامع نظام کا ایک اہم ستون ہے۔ وزیر اعظم نے پاکستان آئل ریفائننگ پالیسی 2023 میں مجوزہ ترامیم کی منظوری دے دی۔ کابینہ کمیٹی برائے توانائی کے اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ریفائنریز ملک کی توانائی ضروریات کو بہتر انداز میں پورا کریں گی، درآمدی ایندھن پر انحصار کم کرنے اور ماحول دوست ایندھن کی فراہمی میں بھی معاون ثابت ہوں گی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ، 100 انڈیکس میں 800 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,79,000 پوائنٹ کی سطح پر ٹریڈ ہوا۔ ملک میں بارشوں اور سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ سندھ اور پنجاب میں دریاؤں میں طغیانی، سینکڑوں دیہات زیر آب آ گئے، کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں، سڑکیں بہہ گئیں، متعدد مکانات بھی تباہ ہو گئے، ہزاروں افراد نقل مکانی پر مجبور، درجنوں مویشی ہلاک۔ فیروز والا میں میسن کالر کے قریب ریلوے لائن کا پل سیلابی ریلے میں بہہ گیا، سرگودا میں بھیرا سیم نالے کا بند ٹوٹ گیا، کئی دیہات زیر آب آ گئے۔ ریسکیو ٹیموں نے مختلف علاقوں میں پھنسے افراد کو بحفاظت نکال لیا۔ FC بلوچستان کا نصیر آباد میں ریسکیو اور ریلیف آپریشن جاری، سیلاب زدگان کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ موسمیاتی تبدیلی عالمی مسئلہ ہے، زیادہ تر وہ ممالک متاثر ہیں جو اس کے ذمہ دار بھی نہیں۔ ہم اپنا حق لے کر رہیں گے۔ وفاقی وزیر مصدق ملک نے کہا کہ پچھلے چند سالوں کے دوران سیلاب میں 6,000 افراد جاں بحق ہوئے۔ احسن اقبال کا کہنا تھا کہ ملک میں زیادہ اموات سیلاب سے نہیں، مکانات گرنے سے ہوئی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔